اللہ کے پاک اور مقدس کلام سے آج کی اس وزن کا آغاز فرما رہے تھے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں کیا آپ کے سامنے کتاب قاری صاحب کی تلاوت کرنا آیات کے حوالے سے کچھ مفہوم عرض کروں۔ اطاعت رسول سے کلام شروع کرتے ہوئے سورہ الم نشرح میں اس کی حقیقی ترجمانی جس انداز میں ہوئی، سبحان اللہ، کہ اس کی ابتدا ہی اس انداز میں ہوئی، لاقا الم نشرح لاقا۔ یہ لفظ لاقا اس سورہ مبارکہ میں دو بار استعمال ہوگا، الم نشرح لاقا اور ورفعنا لاقا۔ اور اس لاقا کا مطلب ہے تیری خاطر، محبوب تیری خاطر، حبیب تیری خاطر۔ اللہ نے جو کچھ بھی خلق فرمایا، ہر چیز کی تخلیق حضور کی خاطر، حضور کی خاطر، حضور کی خاطر۔ اور اس کا بہترین ثبوت اور اس کی بہترین دلیل جو کہ قاری صاحب نے سورہ کوثر کی شکل میں تلاوت کی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی تیری خاطر، تیری خاطر، تیری خاطر، سب کچھ حبیب تیری خاطر۔ اور کیا کچھ فرمایا کہ سب کچھ کوثر کی شکل میں حبیب کو عطا کیا، کہ کوثر کی کوئی حد نہیں۔ کیا کچھ عطا کیا اللہ جانتا ہے، دینے والا جانتا ہے، یہ دینے والا جانتا ہے۔ دینے والے نے کیا کیا دیا خدا جانے کیا دیا، لینے والے نے کیا کیا دیا خدا جانے کیا دیا۔ حضور علیہ السلام کی شان، مقام، حیثیت، کمال، جمال، خط و خال، خصائص، شمائل، حضور علیہ السلام کے جود و نبات، راحت و رحمت، حضور علیہ السلام کا وجود باوجود کیا کہنے، ہر حوالہ سے، ہر جہت سے اس درجہ اعلیٰ، منزہ، عرفہ، اعلیٰ کی صدیاں گزر گئی، آج تک نبی کی ایک جہت، ایک زاویہ، ایک حوالہ کا احاطہ نہیں کر سکی کسی محرر کی تحریر، کسی مقرر کی تقریر، کسی محقق کی تحقیق۔ بالآخر یہی کہتا ہوا پایا گیا کہ زندگیاں ہو گئی ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جو جتنا بھی عظمت مصطفیٰ کے حوالہ سے، مقام مصطفیٰ کے حوالہ سے، صفت مصطفیٰ کے حوالہ سے بیان کرتا گیا، لکھتا گیا، اسے بالآخر یہ کہنا پڑا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ اور اگر بریلی کی طرف چلے تو بریلی کے تاجدار نے بھی عظمت مصطفیٰ کو پڑھ پڑھ کر، لکھ لکھ کر، بیان کر کر کے یہی کہا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو سے تو ممکن ہے پھر ملاد رسول اللہ۔ یعنی عاجز ہے کائنات عظمت مصطفیٰ بیان کرنے میں، لکھنے میں۔ آج تک کوئی بندہ یہ احاطہ نہیں کر سکا کہ سرکار کی شان و عظمت کیا ہے، شان و عظمت کیا ہے۔ بات بڑھنا جائے، میں بات کو بڑی جلدی سے مکمل کرنا چاہوں گا۔ غالب جیسا شاعر جسے وقت کے شعراء اپنا امام اور استاد سے سفر کرتے ہیں، غزل ایسی کہی کہ غزل خان غزل کی معراج مرزا غالب سے منسوب کرتے ہیں، لیکن جب نعت نبی کا وقت آیا تو مرزا غالب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہہ دیا، غالب ثنائے خواجہ بری ازدہ گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ حضور علیہ السلام کی نعت میں نہیں کہہ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے نعت نبی کا کہنا خدا پر چھوڑ دیا ہے، اور خدا جیسی نعت کوئی کہہ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کریم حضور علیہ السلام کی نعت کی شکل میں نازل ہوگا سرکار کے ظاہر مثال کے بعد۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں کہ حضور علیہ السلام کے اسوہ کے متعلق کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سرکار کی سیرت، سارا قرآن سرکار ہی کی تو سیرت ہے، جو قرآن میں سورت ہے وہ میدان میں نبی کی سیرت ہے۔ تو بھائی اتنا کچھ میں نے بیان کر دیا، آخر اس بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جملہ سنیے گا۔ اللہ کریم نے چیلنج کیا قرآن کریم میں، چیلنج کیا قرآن کریم میں کہ ایک سورت لے آؤ قرآن جیسی، ایک سورت لے آؤ قرآن جیسی، ایک سورت قرآن جیسی لے آؤ۔ اللہ نے جو جسم جسمانیت مکان مکانیت سے بات ہے، اس بے جسم میں بے وجود نے ہر چند کے کائنات میں اسی کے وجود کا ظہور ہے۔ اپنی صورت کی صورت میں دیکھی، جس صورت کو اپنا آئینہ بنایا اس صورت کو محمد کہتے ہیں، اور پھر اللہ نے اس صورت کو بنا کر اس صورت کے تعارف میں 114 صورتیں نازل کی، قرآن کی 114 صورتیں نازل کی، اور 114 صورتیں
قیامت تک ہر صورت کو پیغام دیا کہ تمہاری بخشش کی صورت اسی صورت میں ہے کہ تم اس صورت سے محبت کرو، اور چیلنج کیا کہ قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ۔ صدیاں گزر گئی، آج تک کسی نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا، کوشش کی لیکن ہو نہیں سکا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، اور فرمایا کہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ بھائی آپ حضرات کی توجہ، کئی گنا ضربے لگا کر تقسیم ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں یہ جمع ہو جائے، جمع ہو جائے۔ تفریق مجھے نظر نہیں آنی چاہیے، ذرا توجہ سے کچھ کہنے جا رہا ہوں، بات کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں، کو نقطہ حضرات کے سامنے، کو عقیدہ حضرات کے سامنے نقطہ کھولنے جا رہا ہوں، توجہ ہے تو جملہ عرض کرتا چلو۔ میں نے اتنے حوالے پیش کیے قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن کریم کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ایک سورت لے آؤ، صدیاں گزر گئی، وہ ایک سورت نہیں لا سکا، لا بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، اس لیے تو کوئی قرآن جیسی سورت لا نہیں سکتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں جب قرآن جیسی سورت کوئی نہیں لا سکتا، کوئی قرآن جیسی سورت نہیں لا سکتا، یعنی قرآن میرے اور آپ کے نبی کی نعت ہے، جو نعت کی مثل نہیں لا سکتا وہ نبی کی ذات کی مثل کہاں سے لا سکتا؟ جو نبی کی نعت کی مثل نہیں لا سکتا وہ نبی کی ذات کی مثل کہاں سے لائے گا؟ جناب اگر سٹینڈ مجھے بڑا مل جائے تو پھر بات بنے گی، ایسے بات کرنا مجھے مشکل لگ رہی ہے، بنتی ہوئی یہ حال ہے، ٹھیک کو بھی تھوڑا سا کام کر دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ چلے ٹھیک ہو گیا، مائک بند کر دیا نا، چلے ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا، ایک دفعہ اللہ کے محبوب کی جناب درود پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، ساری صورتیں نظر آئیں، ذرا مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا نور اللہ، جتنی تعداد اتنی آواز نہیں ہے۔ ویسے ہم شہر کے لوگ زیادہ سردی مانتے ہیں اور آپ خدا جانے کچھ ہوتا ہے، چادر میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو میں اس کا ذکر کروں گا کسی خاص وقت پر، لیکن آپ اللہ سے گزارش کروں گا ذرا دل کھول کر، لب کھول کر اللہ کے محبوب کی جناب بلند آواز سے درود پڑھیں، الصلاۃ ماشاءاللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا نور اللہ۔ میری ساری گفتگو اپنے منزل کمال پر پہنچ چکی ہے، میں اپنی گفتگو کو آخری جملہ سے متعلق کرتے ہوئے بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، عقیدہ کی بات کرنے جا رہا ہوں، اور میں اس خوش نصیب کی زیارت کرنا چاہوں گا جسے میرے مولا نے یہ عقیدہ عطا کر رکھا ہے۔ باقی دوسرے بندے سے میرا کوئی کلام نہیں، اور میری اس کے ساتھ شاید طبیعت بھی نہ بنے، جو خوش عقیدہ ہے اس بندے کی نظر میں یہ جملہ کرنے جا رہا ہوں۔ سنیے، ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم وسیلہ کے قائل ہیں، اور ہم جب بھی اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں وسیلہ مصطفیٰ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے پہلے آدم کی توبہ بھی قبول کی تھی تو اس میں محمد کے وسیلہ سے کی تھی، اور قبول کر کے قیامت تک اولاد آدم کو یہ پیغام دیا تھا کہ میرے دربار میں جب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اگر چاہو کہ قبول ہو جائے اس میں محمد کا وسیلہ شامل کر لینا۔ ماشاءاللہ، اللہ کو سلامت رکھے، آپ حضرات تمامی حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں وسیلہ مصطفیٰ کا، تو میں اب اس وسیلہ پر انشاءاللہ اور اپنی گفتگو کو مکمل کرنے جا رہا ہوں قرآن کے حوالہ سے۔ شاید آپ حضرات کی زیارت میرے مقدر میں ہو نہ ہو، لیکن میرا یہ جملہ آپ حضرات کے لوح دل پر قیامت تک کے لیے ثبت ہو جائے گا اگر آپ سر کے کانوں کے بجائے دل کے کانوں سے سنیں گے۔ وسیلہ کیا ہے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جب ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام پر جب جب جو وقت آ گیا، انبیاء علیہ السلام نے اپنے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اس میں محمد کا وسیلہ اختیار کیا۔ میرے نبی کا نام آدم کا وسیلہ، نوح کا نام خدا، ابراہیم کا مقصود دعا، اسماعیل کا نور نظر، عیسیٰ کی بشارت، موسیٰ کا عنوان کلام، یحییٰ کا حاصل مناجات، سلیمان کا محبوب، ایوب کا صبر، یونس کی فریاد، یعقوب کی بینائی، صالح کی دانائی، ہارون کی فراست، شعیب کی متانت، داؤد کی نرمی، یوسف کا حسن، یہ سب خیرات ہے اس میں محمد کی۔
नाम पे हाथ कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कहते हैं ये वसीला कहां से आ गया? अल्लाह से मांगो, बराह रास्त मांगो, डायरेक्ट मांगो, ये वसीला क्या है? अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला। मेरे दरबार में जब भी रुजू करना किसी खास वसीले से करना। अब वसीले पर बात आ गई और मेरी गुफ्तगू खत्म। आज आके तमाम अकायद एक तरफ रखते हुए वो कहते हैं कुरान से वसीला मुस्तफा साबित करो, कहते हैं कुरान से वसीला मुस्तफा साबित करो। मुझे इस जुमले पर पता चल जाएगा कि मैंने आइंदा गुफ्तगू क्या करनी है, फिर इसके बाद मेरा अंदाज हो सकता है कि आप हज़रात के इस अंदाज को इस सुनने के बाद तब्दील हो जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है जैसा आप पहले सुन रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर ये जुमला सुनेंगे। तो वसीले पर जुमला कहता हूं, वो कहते हैं कौन? नाम याद कलमा पढ़ने वाले दीगर मसालक और मज़ाहब के लोग कहते हैं कुरान से वसीला मुस्तफा साबित करो। भाई एक मिनट के लिए रुक जाइए भाई, वो तो तस्लीम हो जाए इसी करके। कहते हैं कुरान से वसीला मुस्तफा साबित करो। तो कुरान से वसीला मुस्तफा साबित करो। मैं कहता हूं मुस्तफा के वसीले के बगैर कुरान तो साबित करो। कहते हैं कुरान से वसीला मुस्तफा साबित करो। मैं कहता हूं मुस्तफा के वसीले के बगैर कुरान तो साबित करो। नबी के वसीले के बगैर कुरान तो साबित करो। मुंह एक है, उसी मुंह से कुरान निकला, उसी मुंह से हदीस निकली। ये तेरे मेरे नबी की ईमानदारी के बता दिया ये कुरान है, ये हदीस है। ये कुरान भी मिला है तो मुस्तफा के वसीले से मिला है। तो ये ना पूछो कि कुरान से वसीला मुस्तफा साबित करो। मैं कहता हूं कि मुस्तफा के वसीले के बगैर कुरान तो साबित करो कि कुरान भी मिला है तो मुस्तफा के वसीला से, रहमान भी मिला है तो मुस्तफा के वसीला से। अब ये अकीदा रखने वाले मिलकर बुलंद आवाज से नारे तकबीर, हाथ दोनों बुलंद हो जाए, आवाज थोड़ा सा बुलंद हो जाए, ज़ौक़ की दुनिया आवाज हो जाए। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अल्लाह अकीदा रखने वाला अंदरों बाहरों सुन्नी डट के नारा रिसालत, नारा रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी अल्लाह के ज़ौक़ शौक़ में, अक़ीदत और मोहब्बत में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आप हज़रात के सामने बिला ताक़ीर आज की इस वक़्त के अगले मद्दाही हबीब नबी अज़ीज़म जनाब मोहम्मद मोहसिन रज़ा साहब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। जनाब तशरीफ़ लाएं। कायनात में बड़े बड़े मोहसिन आए, लेकिन जिसे अल्लाह ने मोहसिन बनाकर भेजा वो ज़ाते मोहम्मद है, और ज़ाते मोहम्मद को मोहसिन बनाकर भेजा। और अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि उसका एहसान सुभान अल्लाह जो अल्लाह ने अपने नबी की शक्ल में किया, मोहसिन बनाकर भेजा अपने नबी की जात को। और जिस जिसने उस नबी के साथ वफा की, अल्लाह करीम फरमाता है वो मेरी रजा के अहल हो गया, काबिल हो गया। तो मैं चाहता हूं कि हम सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के हसूल के लिए मोहसिन कायनात के हुजूर जनाब मोहसिन रज़ा साहब के साथ मिलकर इस अंदाज में दुरूद और सलाम पेश करें कि हमारी हाज़िरी हुजूरी में बदल जाए। अस्सलातु वस्सलामु